الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 123 تک ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی سورہ ہود الحمدللہ ہماری مکمل ہو چکی۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ یوسف شروع کریں گے، اس کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را، یہ آیات ہیں کتاب المبین کے، ایک واضح کتاب کی، ایک لکھی ہوئی چیز، یعنی کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ جو کتاب ہے، الکتاب اس کو کہا جا رہا ہے، آیات الکتاب المبین۔ المبین واضح، یعنی کہ کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ہمیں شک میں ڈال دے، ہمیں سمجھ نہ آئے ہم نے کرنا کیا ہے۔ مبین ہے، واضح ہے، جو احکامات ہے اس کے اندر ہمارے کرنے والے کام ہیں وہ بالکل واضح ہیں۔ اگر ہم انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اور ہم نے اس کو قرآن عربی نازل کیا تاکہ تم سمجھو، اس کو عقل پکڑو اس سے۔ اب یعنی کہ اس میں عربی کا لفظ اصل خاص طور پہ اللہ نے تذکرہ کیا کہ عربی اس لیے نازل کی تاکہ تم اس کو سمجھو، اس سے عقل حاصل کرو۔ اب ہم جانتے ہیں کہ قرآن جس علاقے میں جس قوم کے اوپر نازل ہوا ان کی اپنی زبان عربی تھی، ان کی مادری زبان تھی یہ، اس لیے ان کو سمجھنا خاطر ان کے لیے آسان تھا۔ تو خاص طور پہ ظاہر ہے پہلے مخاطب وہی لوگ ہیں جن کو قرآن دیا گیا، تو انہی سے مخاطب ہو کے کہا گیا خاص طور پہ کہ یہ عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، قرآن عربی واضح اس کو نازل کیا گیا تاکہ تم اس کو عقل پکڑو اس کی۔ اب حکمت اس میں یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا۔ عربی زبان ایک اپنے نوعیت کی نایاب زبان ہے، اپنی خصوصیت رکھتی ہے اپنے اندر یہ، اور مقصد کا کیا ہے، ہم اس سے عقل حاصل کرے، سمجھے۔ خالی یہ نہیں کہ بس رٹا لگائے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ کچھ نہیں چل رہا ہے، عقل ہمیں کوئی نہیں آ رہی اس سے، اور اپنے آپ زندگی ہم بالکل جنگلیوں کی طرح، جانوروں کی طرح گزار رہے ہیں، اور کوئی عقل والی بات ہمارے اندر نہیں آ رہی۔ نہیں، جب قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اس کو، تو ہمیں اس سے عقل حاصل ہونی چاہیے، ہمیں دنیا میں رہنے سہنے کے طریقہ کار آنا چاہیے، ہمیں دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں، کس مقصد کے لیے آئے ہیں، اور کس طریقے سے ہم نے اس دنیا میں زندگی گزارنا اور واپس جانا ہے، یہ عقل میں آنی چاہیے۔ یہ قرآن کا مقصد ہے۔ اگر ہم یہ عقل حاصل نہیں ہو رہی اور ہم بچپن سے قرآن پڑھتے پڑھتے بڑے ہو گئے ہیں لیکن عقل ہمیں کوئی نہیں آئی، تو سمجھے ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر میں نحن نقص علیک احسن القصص، اور ہم آپ کو ایک بہترین قصہ جو ہے، بہترین ایک قصہ آپ کو سنانے لگے ہیں، بیان کرنے لگے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کیونکہ ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ یعنی کہ اس کے اندر جو قصہ بیان ہونے لگا ہے، یہ اس سے پہلے آپ کو نہیں کسی نے بتایا تھا، اور یہ اللہ کی طرف نازل شدہ ہے کہ اس کو اللہ کے سوا کوئی بتا بھی نہیں سکتا، کوئی جاننے والا نہیں اس قصے کو۔ یہ اس قصے کا سنایا جانا بھی اس چیز کی نشانی کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کہ ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف وحی کیا ہے، تو ہم آپ کو بہترین قصہ جو ہے سنانے لگے ہیں۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور تو اس سے پہلے جو تھے وہ غافلوں میں سے تھا۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ ہم جو بات آپ کو بتانے لگے ہیں اس سے پہلے آپ کو یہ معلوم نہیں تھی، آپ بالکل اس سے غافل تھے۔ غافل کا لفظ آیا ہے یہاں پہ کہ آپ کے علم میں نہیں تھی چیز ہم آپ کو بتانے لگے ہیں۔ اب ہمارے جو علم غیب کی بحثیں چلتی ہیں تو یہ آیات بالکل واضح طور پہ اسی کو کلیئر کرتی ہیں کہ کسی نبی کو بھی علم غیب جو ہے وہ خود سے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جتنی بات بتاتا ہے اتنی ہی بات پتہ چلتی ہے۔ آگے جو قصہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے یوسف علیہ السلام کا۔ فَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ، جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، یا ابت، اے ابا جی، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں 10 ستارے دیکھتا ہوں، وہ شمس احد عشر، 11 ستارے، احد عشر کوکبا والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ قولا، انہوں نے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے اوپر بیان نہ کرنا، ان کو مت سنانا۔ فیکیدوا لک کیدا، تو وہ تیرے خلاف کچھ نہ کچھ چال چلیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کے کھلا دشمن ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کے بھائیوں کے اندر شیطانی صفات موجود تھیں، ان کے اندر شیطانی شر جو تھا وہ موجود تھا، اسی لیے ان کو بیان کرنے سے منع کیا ان کے باپ نے کہ یہ بات تم نے اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنی، اس خواب کو بیان نہیں کرنا، ورنہ اس کے پیچھے وہ کوئی نہ کوئی پلاننگ شروع کر دیں گے
کہ جو اس کو خواب آیا اس کا کیا مقصد ہے۔ تو خاص طور پہ یوسف علیہ السلام کا جو دور تھا وہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بڑا یعنی کہ ایک مانا جانا دور تھا، اس کو خوابوں کی تعبیر بتانا ایک بڑا فن شمار ہوتا تھا، لوگ اس کو بڑے یعنی کہ ایک فن کے ماہر شمار ہوتے تھے، اور یہ بھی یعنی کہ ایک معجزے کے طور پہ یوسف علیہ السلام کو دیے گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام جو تھے وہ خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ بتایا کرتے تھے۔ اس کا قصہ ہم آگے مزید پڑھیں گے، فی الحال اتنی بات ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ یوسف علیہ السلام کو جو خواب آیا انہوں نے اپنے والد سے وہ خواب بیان کیا، اور والد نے ان کو یہ منع کر دیا کہ خواب تم نے آگے بیان نہیں کرنا۔ اب یہاں سے یہ بھی چیزیں ہمیں پتہ چلی کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ عذرا حکمت جو ہے وہ چھپانی بھی پڑتی ہیں، ہر چیز جو ہے وہ کھول کے بیان کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی پوچھے تو الگ بات ہے، لیکن خود سے کسی چیز کو نشر کرنا، خود سے کسی چیز کو بیان کرنا شروع کر دینا وہ لازم نہیں ہوتا۔ بعض چیزیں حکمت کے حوالے سے ان کو پوشیدہ بھی رکھا جاننا پڑتا ہے۔ یہاں پہ اس چیز کا پتہ چلا ہمیں کہ باپ نے خود اپنے بیٹے کو، باپ بھی ظاہر نبی ہیں، بیٹا بھی ہونے والا نبی ہے، تو ان کو منع کر دیا کہ تم نے اپنے بھائیوں سے بیان نہیں کرنا۔ بھائیوں کے اندر شیطانی صفتیں بتائی جا رہا ہے کہ ان شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، جو کہ انسانیت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، شریف النفس کے طریقے سے چلنا چاہتا ہے، اور دوسرا شیطان صرف شخص ہوگا وہ اس کے ساتھ اس کی دشمنی نکالے گا، کہیں نہ کہیں اس کو رکاوٹیں پیدا کرے گا، اس کے لیے مشکلات پیدا کرے گا۔ تو اپنے آپ کو خود سے مشکلات میں ڈالنا جو ہے وہ سمجھو کہ ایک طرح کا ممنوع ہے۔ ایسے اقدام ہم نہ کریں جو ہمیں خود مشکل میں ڈالیں، جہاں تک احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ سبق فی الحال ہمیں آیات سے مل رہا ہے، انشاءاللہ آگے مزید اس قصے ہم پڑھیں گے، اور پھر قصے کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کا ہے، بڑا بہترین قصہ کا ہے، خالی کوئی قصہ کہانی نہیں ہے کہ انجوائمنٹ کرنے کی چیز نہیں ہے، اس میں یقیناً احسن جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے اندر یقیناً کوئی نہ کوئی خاص بات ہے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ اس قصے کے اندر جو ہمارے لیے سبق ہے وہ ہم حاصل کریں، ہماری اصلاح کا جو پہلو نکلتا ہے اس سے ہم اپنی اصلاح کریں اور اپنی آخرت کو سنواریں۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 5 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 10 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ۔ یوسف علیہ السلام کے والد کے ساتھ مکالمہ چل رہا تھا، پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنا ایک خواب سنایا اپنے والد کو، تو انہوں نے منع کیا اس خواب کو اپنے بھائیوں کے ساتھ مت شیئر کرنا، مت ان کو سنانا، ورنہ تمہارے خلاف وہ اپنی پلاننگ کریں گے۔ اس کا سلسلہ آگے چلا ہے کہ وہ مزید سمجھا رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو ان کے والد صاحب کو، کہہ رہے ہیں کہ تم یہ جو تمہیں بھی خواب دیکھا ہے، ابھی تمہارا یہ سلسلہ چلے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں چن لے گا اس چیز کے لیے، اور تمہیں خوابوں کی تعویل جو ہے وہ تمہیں سکھائے گا اللہ تعالیٰ کہ تم یہ جو ہے باتیں خواب وغیرہ اس کے تم تعبیر بتایا کرو گے، اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کرے گا، اور آل یعقوب پر بھی، جیسے اس نے پہلے اپنی نعمتیں کی تھیں تمہارے باپ دادا پر، ابراہیم پر اور اسحاق پر۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جو ہے وہ جاننے والا بھی اور حکمت والا بھی ہے۔ یعنی کہ انہوں نے ان کو گائیڈ لائن دینا شروع کی، یعنی کہ ابھی وہ بچے ہیں ایک طرح کے، ابھی بڑے نہیں ہوئے، لیکن ان کو نظر آیا کہ میرا بیٹا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ چن لے گا، کیونکہ وہ خود نبی تھے، ان کے باپ بھی نبی تھے، ان کا بیٹا بھی آگے جو ہے وہ نبی بننے جا رہا تھا، تو ان کو ساتھ انہوں نے ان کی یعنی کہ تربیت کرنی شروع کر دی کہ تمہیں جو خواب آیا ہے یہ ایک سچا خواب ہے، اس کی تعبیر بھی ہوگی، لیکن تم نے یہ خواب سنانا نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کی تھی کہ وہ دور ایسا تھا کہ خوابوں کی تعبیر جو ہے لوگ بہت بتایا کرتے تھے، ایک قسم کا فن تھا اس وقت کا، تو اکثر جو نبی جس دور میں بھیجے جاتے تھے ان کو اسی دور کے حساب سے جو معجزات بھی دیے جاتے تھے، تو یہ بھی ایک قسم کا یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ بتایا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ فی الحال ابھی پہلا خواب انہوں نے دیکھا اور ان کے والد صاحب نے کی جو ہے وہ تربیت شروع کر دی یہاں پہ۔ اگلا فرمایا کہ لقد کان فی یوسف فی اخوتہ آیات للسائلین، کہ بے شک یوسف علیہ السلام کے معاملے میں اور ان کے بھائیوں کے یہ جو قصہ بیان ہو رہا ہے اس میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی کہ جو سوال کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے قصے کا پوچھ رہے ہیں، یہ قصہ جو بیان ہونے لگا ہے اس میں نشانیاں ان کو ملے گی کہ کیسے دنیا میں کیا کیا معاملات ہوتے ہیں اور معاملات کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے، یہ چیز اس میں جو سیکھنے کو ملے گی ہمیں۔
میں کہ اس قالو، جب انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہ لیوسف و اخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، انہوں نے کہا کہ بے شک یوسف اور اس کا بھائی جو ہے، کا نام بنیامین بتایا جاتا ہے، یہاں پہ قرآن میں خیر ان کا نام نہیں لیا گیا، تو بہر یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کے بھائی جو ہیں وہ ہمارے باپ کو جو ہے وہ زیادہ محبوب ہے، بڑے ان کی طرف خیال کرتے ہیں، بڑے ان سے پیار کرتے ہیں، انہوں نے اس بار حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں ایک پورے، یعنی کہ وہ زیادہ بھائی تھے، یہ دو بھائی تھے دوسرے، تو بات پہ آپس میں کہنے لگے کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ہم پورا گروپ ہیں ایک، اور یہ دو جو ہیں یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی، باپ ہمارے جو ہے وہ ان سے بڑی محبت کرتا ہے، ان سے بڑا خیال رکھتا ہے، ہمارے پہ وہ توجہ نہیں دیتا جو ان کے اوپر دیتا ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ جو ہے وہ تو گویا کہ ایک کھلی ضلال کے اندر ہے، کھلی گمراہی کے اندر ہے۔ ضلال کا معنی بظاہر تو گمراہی کیا جاتا ہے، لیکن بعض مقامات پہ یہاں اس قسم کے جو سیاق و سباق ہوتا ہے، اس میں اس سے مراد براہ راست گمراہی نہیں، بلکہ جیسے انسان کہتے ہیں کہ تو بس اس کے اندر ہی کھویا ہوا ہے، گم ہوا ہوا ہے، اس کے اندر ہی، یعنی کہ اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، یہ کہ یعنی کہ محاوراتی طور پہ اس لفظ کو لیا جاتا ہے کہ بس تو اس کے اندر ہی گم ہوا ہوا ہے، جیسے کہتے ہیں چلو اس کے خیالوں میں گم ہو گیا، اس سے وہ کھویا ہوا، گمراہ ہو جانا، گم ہونا، یہ اسی قسم کا مفہوم ہے۔ ضلال مبین کا مراد وہ یہی لے رہے ہیں کہ ہمارے پاس ان کی محبت کے پیچھے پاگل ہیں، ان کے پیچھے گم ہوئے ہیں، اور ان کو بس اور کچھ نظر ہی نہیں آتا اس کے علاوہ، یہ انہوں نے ڈائلاگ یعنی کہ یہاں پہ بولا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی پلاننگ یہاں پہ شروع کی، پلاننگ کیا شروع کی کہ اقتلوا یوسفا، کہ یوسف کو قتل کر دو، ابھی رہو ہو یا اسے کہیں پھینکو زمین میں، ارضا کسی زمین میں ڈالو، یخلو لکم وجہ ابیکم، پھر تمہارے باپ کی توجہ دے بس تمہارے لیے خالص رہ جائے گی، یعنی کہ وہ راستے سے ہٹ جائے گا، پتہ ہی صاف ہو جائے گا، بس پھر تمہارے باپ کی توجہ تمہارے پر ہو جائے گی، وتکون من بعدہ قوما صالحین، اس کے بعد تم پھر نیک ہو جانا، یعنی کہ پھر تم بڑے ٹھیک ٹھاک ہو جانا، جب تمہارا یعنی جو پتہ ہوگا صاف ہو جائے گا راستے سے، جس کی سب ساری توجہ جا رہی ہے اس کو راستے سے ہٹا دو، اس کے بعد ظاہر ہے تم ہی بچو گے، توجہ تمہاری طرف ہی رہ جائے گی، اس کے بعد پھر تم قوم صالحین بن جانا، بالکل نیکوکار ہو جانا، پھر کوئی برا کام نہ کرنا، یہ کام کرو فی الحال، اس کو راستے سے ہٹاؤ، ساری توجہ وہ لے کے جا رہے ہیں، ہم پر ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی، تو یہ انہوں نے سمجھو کہ ایک پلاننگ شروع کر دی یہاں پہ کہ ان کو راستے سے ہٹایا جائے۔ قال قائل منهم، ان میں سے کہنے والوں نے کہا، یعنی کہ جو اس بات کی ایک جماعت تھی آپ میں جو پلاننگ کر رہے تھے، ان میں سے کہنے والے نے کہا، کیا کہا، لا تقتلوا یوسف، کہ یوسف کو قتل نہ کرو، والقوه فی غیابۃ الجب، اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، یعنی کہ بالکل قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنا تو بڑا گناہ اپنے سر پہ لے لو، مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، یلتقطه بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، ان کو کوئی اس کو کوئی نہ کوئی جو ہے آتا جاتا لے کے چلا جائے گا، لوگ کنویں میں آتے ہیں پانی بھرتے ہیں، کسی کے ہاتھ آئے گا خود ہی لے کے چلا جائے گا، ان کو تم فاعلین، اگر تم نے کرنا ہی ہے تو یہ کام کرو، قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یعنی کہ وہ پلاننگ انہوں نے کر دی شروع، اس پلاننگ کا یہاں پہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اب سارا یہ سلسلہ آگے چلے گا کہ اس پلاننگ کو کیسے لے کے چلے، کیا کچھ انہوں نے کیا، کیا اپنے باپ سے انہوں نے بہانے لگائے، یہ سارا قصہ جب آگے بیان ہوگا انشاءاللہ وہ اگلی آیات کے اندر پڑھیں گے۔ تو فی الحال جو ابھی یہاں پہ پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ بھائی تھے، حالانکہ وہ بھائی جو ہے بھائی کے خلاف جو ہے پلاننگ شروع کر رہے ہیں، یہاں پہ جیلسی کا جو عنصر جو ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ انسان کس طریقے سے وہ ایک اس کے اندر حسد آ جاتی ہے کہ باپ کی توجہ ادھر ہے تو دوسرے بھائیوں سے برداشت نہیں ہو رہی، اس کو راستے سے ہٹانے کا جو ہے پروگرام بنا لیا، اور یہ چیز ہمارے یہاں بھی چلتی ہے، اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں کہ جیلسی کا فیکٹر جو ہے بڑا عام نظر آتا ہے، تو اس سلسلے میں کیا ہونا چاہیے، کیا ہمارا رد عمل ہونا چاہیے، کیا ہمارا ایکٹ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں یہاں میں یعنی کہ بڑے سبق آموز جو ہے پوری داستان ملے گی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے کہا کہ سائلین کے آیات ہیں اس واقعے کے اندر، جو آیات اس میں رکھی ہیں، جو نشانیاں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ ہمیں صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنے اصلاح کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 10 تک ہم پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 15 تک پڑھیں گے۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام کے اوپر، ان کے چھوٹے بھائی پر بڑی توجہ دیتے ہیں، ان کے اوپر ان کی کوئی توجہ نہیں ہے، حالانکہ یہ زیادہ بھائی تھے اور بڑے تھے، جوان تھے، اپنے آپ کو ایک طاقتور جماعت بھی شمار کرتے تھے،
تو انہوں نے ایک پلان کیا کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے ان کو راستہ سے ہٹا دو، کسی نے کہا کہ ان کو قتل ہی کر ڈالو، کسی نے کہا کہ نہیں قتل نہیں کرو، اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو، یعنی کہ ان کو پلاننگ یہ تھی کہ ان کو راستے سے ہٹا دیں گے تو بس پھر ساری توجہ کے مرکز ہم ہی بن جائیں گے، جس پہ وہ توجہ دیں وہ خود ہی ہٹ جائے گا راستے سے۔ تو اس پلاننگ کے بعد اب کیا مزید آگے سلسلہ چلا کہ انہوں نے کیا اپنے والد صاحب کے ساتھ جو بات چیت کی بہانہ کیا، وہ ہم آج کی آیات میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالو، کہنے لگے، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ اپنی پلاننگ مکمل کر کے اپنے باپ کے پاس اب آ گئے۔ قالو، کہنے لگے، یا ابانا، اے ابا جی، ما لک لا تأمنا علی یوسف و انا لہ لناصحون، کہ آپ کو کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے کہ آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتی یوسف کے معاملے میں، یعنی یوسف علیہ السلام کو آپ ہمارے ساتھ کہیں بھیجتے نہیں، کہیں ہمارے پاس چھوڑتے نہیں ہیں، بس اسی کے حفاظت میں خود ہی بیٹھے رہتے ہیں، کیا معاملہ ہے، آپ ہمارے پہ اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اس کا کوئی نقصان تھوڑی پہنچائیں گے، آپ بالکل ہمارا اعتبار نہیں کرتے۔ یعنی کہ اب انہوں نے بات شروع کی، ارسلوا، اس کو بھیجیں، معنا ہمارے ساتھ، غدیں، کل صبح کو، یعنی کہ کل آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، یرتعی و یلعب، کہ وہ کھائے پیے کھیلے کودے موج کرے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم تو اس کے محافظ، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یعنی کہ وہ باہر جاتے تھے اپنے کام کاج سے تو یوسف علیہ السلام کو وہ نہیں بھیجتے تھے، ان کے والد اپنے پاس ہی رکھتے تھے، تو انہوں نے ایک بہانہ بنایا کہ یہ جو ہر وقت اسی کی توجہ میں، اسی کی دیکھ بھال میں لگے رہتے ہیں، بس کسی طریقے سے اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کا کام تمام کرو۔ تو بس بہانے بنانے کو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ ہم پر اعتبار نہیں کرتے اس کے معاملے میں، بھیجو اس کو صبح ہمارے ساتھ ہی، ہمارے ساتھ کھائے پیے کھیلے کودے آؤٹنگ کر کے آئے جیسے کہتے ہیں ہم، اور ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قال، تو انہوں نے جواب دیا، انی لیحزننی ان تذهبوا به، مجھے یہ چیز غم دیتی ہے، دکھ دیتی ہے کہ تم اس کو میرے سے لے جاؤ، یعنی کہ وہ چھوٹا سا اتنا پیارا تھا، وہ اپنے سے دور نہیں اس کو کرنا چاہتے تھے، وہ کہنے کہ مجھے یہ چیز دکھ دیتی ہے کہ اس کو میرے سے کوئی دور لے جائے، تم اس کو میرے سے دور لے جاؤ، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور مجھے خوف ہے اس چیز کا، مجھے ڈر ہے اس چیز کا کہ کہیں اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم اس سے غافل ہوئے رہو۔ یعنی کہ یہاں پتہ لگ رہا ہے کہ کوئی کم عمر کا لڑکا ہے، زیادہ بڑا نہیں ہے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، تو اسے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے اس معاملے میں کہ تم اپنے کام میں لگے رہو، اس سے غافل ہو جاؤ تم، اور کوئی بھیڑیا آ کے کھا جائے۔ یعنی کہ جو بات انہوں نے بعد میں کرنی تھی، یہی بہانہ وہ بنا کے بعد میں آئے، تو اس چیز کا پہلے ان کو اندیشہ ان کے زبان سے نکال دیا کہ تم یہ کام کرنا، مجھے ڈر ہے اس چیز کا کہ یہ کام نہ کہیں ہو جائے۔ قالوا، کہنے لگے، لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، کہ اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے اور ہم اتنی بڑی جماعت ہیں، اتنے محافظ کرنے والے، تو ہم تو پھر تو بہت ہی خسارے میں پڑ گئے، نقصان میں پڑ گئے۔ یعنی کیا مطلب کہ ہمیں تو بڑے، یعنی کہ دکھ کی بات ہے، ہماری ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے، اتنی بڑی جماعت کے ہوتے ہوئے، اتنے بڑے محافظ کے ہوتے ہوئے پھر بھی اس کو بھیڑیا کھا جائے، یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ یعنی اپنی طرف سے انہوں نے ان کو اعتبار دلایا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، اتنے بڑے ہم محافظ کے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ہوتے پھر کو بھیڑیا کھا جائے گا تو ہم کس کام کے رہے پھر، تو انہوں نے اس طرح کا چال چلی اپنی طرف سے۔ فلما ذهبوا، جب کہہ ہوا کہ جب وہ اس کو لے گئے، یعنی کہ کسی طریقے سے بہلا پھسلا کے جو اپنے والد صاحب کو انہوں نے مطمئن کر دیا، وہ ایک مجبور کر دیا کہ بھائی موقع تو دینا، یہ بھی یعنی کہ انسانی ایک فطرت ہوتی ہے کہ انسان ایک دو ضرور موقع مانگتا ہے، اور دینے والے موقع دے بھی دیتے ہیں کہ یار چلو کہہ رہا ہے ایک دفعہ کر کے دیکھتے ہیں کیا ہو جاتا ہے، کوئی فرق پڑتا ہے، کوئی بات نہیں، ایک موقع تو دو۔ تو وہ موقع سمجھو انہوں نے ہتھیار لیا، اپنے والد صاحب سے کہہ ہوا کہ جو ہے انہوں نے اس کو لے گئے۔ فلما ذهبوا به، جب اس کو ساتھ لے گئے اپنے، وہ اجمعوا، اس بات پہ اجماع کر لیا کہ ان یجعلوه فی غیابۃ الجب، کہ اس کو وہ اندھے کنویں کے اندر ہی ڈالیں گے، اس بات پہ وہ سب کے سب متفق ہو گئے، یہ بات پہ متفق ہونے کے بعد ان کو لے گئے ساتھ میں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے پھر وحی کری اس کی طرف، کیا کی لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ یقیناً تم اس کو، آپ اس کو جو ہے ان کام کو جتاؤ گے، کہ تم خبر دو گے جو وہ کام کر رہے ہیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ جو وحی کے الفاظ آئے کہ ہم نے وحی کی، وہ وحینا الیہ، اب اس میں عام طور پر مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ یہ وحی جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی طرف ہوئی، کہ وہ ان کو جب لے جانے لگے تو یوسف علیہ السلام کو وحی کر دیا اللہ تعالیٰ کہ تو یقیناً تم ان کو جتلاؤ گے اس چیز کا، کہ ان کو شعور بھی نہیں ہوگی جو معاملہ وہ کر رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ تم ساری چیزیں ان کو جتلاؤ گے، تم نے یہ کیا۔ اب یہاں پہ لفظ نہیں ہے کہ اوحینا الیہ ہے کہ کس کی طرف وہی ہوئی، اب سارا مکالمہ یہاں پہ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ چل رہا تھا، ان کے باپ کے ساتھ چل رہا تھا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہاں کوئی مقابلہ جو ہے وہ مکالمہ، کوئی بات چیت نہیں چل رہی، تو یہ اوحینا الیہ کے الفاظ یہ ان کی طرف بھی ہو سکتے ہیں، ان کے والد صاحب کی طرف، یعقوب علیہ السلام کی طرف بھی ہو سکتے ہیں، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی دے دی کہ یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کے تم ان کو جتلاؤ گے، کام الٹ ہی کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ پہلے ان کے منہ سے وہ الفاظ نکال دیے
کہ مجھے ڈر ہے کہ بھیڑیا ہی نہ کھا جائے، اور وہی بات انہوں نے آ کے دوبارہ کی ان کے ساتھ پھر۔ تو یہاں پہ یہ دونوں طرف بات جا سکتی ہے کہ یہ وہی یوسف اسلام کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ اب ظاہر ہے یوسف اسلام یہاں پہ ایک کم عمر یہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں، سب اس بات پہ متفق ہے کہ وہ اس وقت بڑے نہیں تھے، کوئی نبوت ہوتے بس وقت فائز نہیں ہوئے تھے، یہ ان کے کم عمری کی بات ہے سارا واقعہ جو چل رہا ہے۔ تو ظاہر ہے اس وقت ان کی طرف وہی کا سلسلہ کوئی شروع نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کئی علماء نے کس طرح بھی گیا کہ یہ یوسف اسلام کی طرف ہی وہی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ تم ایک طرح کی تسلی دی کہ تمہارے ساتھ جو کرنے جا رہے ہیں گھبراؤ نہیں، عنقریب جو ہے تم ان کو اوپر جتلاؤ گے سارا معاملہ، یعنی کہ اس میں یہ چیز پوشیدہ ہے کہ تمہاری حفاظت ہوگی، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ الٹا یہ تمہارے پاس ایسی حالت میں آئیں گے کہ تم ان کے اوپر جتلاؤ گے، دیکھو تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ تو یعنی کہ ان کو تسلی دی گئی کہ یہ وقت آئے گا کہ تم ان کے اوپر حاوی ہوگے اور یہ تمہارے انڈر ہوں گے۔ تو یہ وہی یعنی کہ یوسف اسلام کی طرف بھی ہو سکتی ہے، اس طرح عام طور پہ کی ہے مفسرین نے، اور یہ وہی حضرت ان کے والد صاحب پر بھی ہو سکتی ہے، یعقوب علیہ السلام کی طرف بھی، کہ وہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے ان کو بھیج تو دیا ہے، اپنا وہ کر کے چلے گئے اپنے پلان بنا کے، تو یہ قریب ایک وقت آئے گا کہ تم بھی ان کو جتلاؤ گے کہ تم نے کیا کیا میرے ساتھ۔ تو ظاہر ہے جب بعد میں وہ سارا واقعہ ہم آگے پڑھیں گے تو ظاہر بات ہے وہ سارا دودھ کا دودھ پانی پانی ہوا، سارے کا سارا معاملہ کھل کے سامنے آ گیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، کوئی بھیڑیا نے نہیں کھایا، کوئی کچھ نہیں کھایا، یہ سارے کا سارا جھوٹا واقعہ انہوں نے آ کے جو ہے سنایا۔ تو بہرحال یہاں پہ وہی کہ اللہ نے بات کی کہ وہی اللہ نے کی ہے، وہ کس کی طرف بھی کی ہو، چاہے یوسف علیہ السلام کی ہو یا ان کے والد صاحب کی طرف کی ہو، بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہ تسلی بخش جملہ ان کو بتا دیا کہ یہ وقت آئے گا کہ تم ان کو جتاؤ گے، سارا معاملے جو کر رہے ہیں، سارا مکر جو سارے چال اور فریب جو دھوکہ دے رہے ہیں تمہیں، یہ ایک دن ان کا راز جو ہے وہ فاش ہوگا۔ تو فی الحال ہم یہیں تک پڑھیں گے، اس کے بعد آگے دیکھیں گے جب انہوں نے وہ لے گئے، اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا، کیسے ان کو بہانہ بنا کے سارا کچھ واپس لے کے آئے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی آیت کے اندر پڑھیں گے۔ اب یقیناً آیات کے اندر ہمارے لیے سبق ضرور ہیں، اللہ تعالیٰ میں توفیق بخشی اس چیز کی، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا ہے، جو مقصد و سبق اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے یہاں پہ، وہ سبق ہم حاصل کریں۔ یہ جو دنیائی معاملات ہوتے ہیں، یہ بھی ایک دنیائی معاملہ ہے جو سارا یہاں پہ ڈسکس ہو رہا ہے، کیسے ان کے والد صاحب ان کے بیٹے آپس میں کیا معاملات تھے، کیا کیا انہوں نے کیا اور کیا پلاننگ کی، کیا اس کا انجام ہوا، سارا کچھ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیائی معاملات ہم بھی کرتے ہیں تو جو سبق اس میں ہمیں مل رہا ہے وہ صحیح سبق ہمیں سیکھ کے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 15 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 20 تک پڑھیں گے۔ کل کی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ اپنے والد صاحب سے بہانے ہی لے کر کے اپنے بھائی کو ساتھ لے گئے، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دیں گے اور اپنے راستے سے ہٹا دیں گے۔ تو وہی انہوں نے کیا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا اس کو ہم آج کی آیات میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاءوا اباہم عشاء یبکون، اور اپنے باپ کے پاس پھر وہ عشاء کے وقت یعنی کہ رات کے وقت آئے روتے ہوئے، یعنی کہ اب انہوں نے اپنی اداکاری شروع کر دی، روتے بسورتے ہوئے اپنے باپ کے پاس واپس آ گئے۔ کیا کہنے لگے؟ قالوا، کہنے لگے یا ابانا، اے باجی، انا ذهبنا نستبق، ہم تو اپنے دوڑ میں آگے نکل گئے، اپنے کام میں مصروف ہو گئے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور یوسف کو ہم نے اپنے مال متاع کے بعد اپنا ساز و سامان جو تھا اس کے پاس ہم نے چھوڑ دیا، فاکلہ الذئب، تو اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ وہی بات ہو گئی جو ہے اندیشہ اور خدشہ ان کے والد صاحب نے پہلے ان سے تذکرہ کر دیا تھا کہ میں تو ڈرتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ بھیج دوں، تم اپنے کام میں لگ جاؤ گے، اس کو بھول جاؤ گے، اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے کہیں۔ ان کو پہلے یعنی کہ خبر تھی کہ یہ کام انہوں نے کرنا ہے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، آخر اتنی تو ویژن ایک عام آدمی کی بھی ہوتی ہے، انسان دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ یہ کس کیٹیگری کا ہے، تو وہ بھی پہچانتے تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، وہی کی تائید بھی حاصل تھی، پہچانتے تھے اپنے بیٹوں کو کس کیٹیگری کے میں جا رہے ہیں۔ تو پہلے انہوں نے اسی کا خدشہ ظاہر کر دیا تھا، اور بعد میں بھی انہوں نے وہی کام کیا کہ بہانہ بنا کے ایک اور آ کے روتے بسورتے آ گئے اپنے باپ کے پاس کہ ابا جی وہ تو ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اس کو اپنے مال کے پاس چھوڑ دیا، ہم اپنے کام میں آگے نکل گئے، دوڑ بھاگ میں دوڑتے ہوئے آگے نکل گئے تو اس کو بھیڑیا کھا گیا۔
وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور اب ہمارا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم سچ ہی بول رہے ہوں. یعنی ان کو بھی اندازہ تھا کہ بھائی ہماری بات کو مانیں گے نہیں، ہماری بات میں وزن کوئی نہیں ہے، وہ مانیں گے. تو انہوں نے خود ہی کہہ لیا کہ آپ ہماری بات کو مانیں گے نہیں چاہے ہم سچ ہی بتا رہے ہوں. یعنی ہم اپنی طرف سے سچ بتا رہے ہیں کہ اس کو واقعی بھیڑیا کھا گیا ہے، لیکن آپ نہیں مانیں گے، آپ یہ کہیں گے کہ شاید ہم کو جھوٹ ہی بول رہے ہیں. تو کیا ہوا، وجہ وہ علا قمیص ہی بتمن کذبین، اور اس کی قمیص کے اوپر، یوسف علیہ السلام کی قمیص کے اوپر ایک جھوٹا خون لگا کے لے آئے. یعنی قمیص کے اوپر خون دکھا دے گا، یہ دیکھو جی قمیص پہ خون لگا ہوا ہے، اس کو بھیڑیا کھا گیا. قالا، تو پھر ان کے والد صاحب نے جو تھے یعقوب علیہ السلام، انہوں نے جواب دیا، قالا بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ بات اصل میں یہ نہیں ہے، یہ تو تمہارے جی نے، تمہارے نفسوں نے ایک تمہارے لیے کہانی گھڑ لی ہے، ایک بس اپنے بات بنا کے تم لے آئے ہو. فصبر جمیل، صبر ہی جو ہے وہی اچھا ہے اس وقت. یعنی کہ میں تم سے کیا کہہ سکتا ہوں، تو میں گھڑ کے لے آیا ہوں، بعد میں تم سے نہ لڑ سکتا ہوں نہ کچھ کر سکتا ہوں، نہ میں تمہیں کوئی بات منوا سکتا ہوں. تمہیں اپنی کہانی جو بنا کے لے آئے مجھے سنا دی ہے، ظاہر ہے تم اس کے اوپر ڈٹے رہو گے، اب میں یہاں کیا کر سکتا ہوں. فصبر جمیل، اس موقع پر صبر ہی بہتر ہے. پھر اللہ کے اوپر میں چھوڑتا ہوں، تم جو کہانی بنا کے لے آئے ہو اب مجھے یقین کرنا پڑے گا. واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی میرا مددگار ہے. یعنی کہ وہ کام ہے، اس میں آ کے میں بے بس ہوں. انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا، انسان ہی ہوتا ہے، اس سے زیادہ یعنی کہ شخص کو آ گیا ایک بہانہ بنا کے گھڑ دیا، جھوٹ بول دیا، وہ کہتے ہیں جھوٹ کا انسان کیا کر سکتا ہے، کہتے ہیں مکرے گا اور مرے گا کوئی علاج نہیں ہوتا، بندہ مر گیا اس کا بھی کچھ نہیں کر سکتے. جو مکر گیا جھوٹ ہی بول گیا اب اس کا کیا کر سکتے ہیں، اس کو منوا نہیں سکتے، وہ اللہ کے سپرد کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کو وقت کے اوپر پھر وہ اس کے جھوٹ کو اجاگر کرتا ہے کہ ہاں واقعی جھوٹ ہے، وہ پھر ثابت ہو جاتا ہے. وہی ان کے ساتھ بھی ہوا، ہم پڑھ رہے ہیں ابھی واقعات میں پڑھیں گے اس چیز کو. تو باہر انہوں نے کہا کہ اب ظاہر ہے وہ کچھ نہیں ہو سکتا، صبر ہی بہتر ہے. اللہ ہی، اس سے میں مدد چاہتا ہوں، اسی جو بھی تم بات بنا رہے ہو اپنی طرف سے، تم نے کہانی سنا دی ہے، اب سے میں اللہ کی مدد چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح کرے گا، میں تو تمہارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا. یہ بات یہاں پہ ختم ہو گئی. اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے، وجاءت سیارۃ، اب پھر وہاں پہ ایک قافلہ آیا، وہاں پہ جو سیر سپاٹے کرنے والے تھے وہ پہنچے اس کنویں کے پاس، یعنی کہ جہاں پہ انہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا اپنے بھائی کو. فارسلوا واردہم، تو انہوں نے اپنا پانی لینے والے جب وہ بھیجا کہ جاؤ پانی پونی لے کے آؤ، کنواں ہے وہاں پہ. فادلا دلوہ، تو اس نے اپنا ڈول پانی کے اندر ڈالا پانی نکالنے کے لیے. قولا، کہنے لگا جب وہاں پہ ان کو یوسف علیہ السلام نے دیکھا، قولا یا بشرا ھذا غلام، تو ان کا ہائے خوشخبری، ان لوگوں کو اعلان کر دیا، خوشخبری سنا دی، ھذا غلام، یہاں پہ تو لڑکا ہے. یعنی گویا کہ ان کو ایک خزانہ جیسے کہ مل گیا کہ واہ لڑکا ہاتھ لگ گیا یہ تو. فاسروہ بداعۃ، تو انہوں نے ایک پونجی سی بنا کر کچھ چھپا دیا، چھپا کے بس اس کے لے کے چل پڑے، کسی کو ظاہر نہیں کیا کہ ہمیں یہاں پہ کچھ مل گیا. واللہ علیم بما یعملون، جو بھی وہ کر رہے تھے اللہ کے تو علم میں تھا. یعنی کہ اللہ کے تھوڑی چھپا سکتے تھے، وہ اپنے چوری کر رہے تھے، جو بھی انہوں نے اسکیم بنائی، لو جی ایک ہاتھ لگ گیا یہاں پہ لڑکا، اب اس کا ہم فائدہ اٹھائیں گے، انہوں نے چھپا کے اس کو چل دیے، لیکن اللہ کو تو علم میں تھا جو کچھ بھی تھا. پھر کہا کہ وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ، اور اس کو فروخت کر دیا، بیچ دیا. اس جو تھے بھائیوں نے اس کو چند کھوٹے سکوں کے عوض، یعنی کہ کچھ درموں کے، کچھ جو روپوں تھے اس وقت کی جو بھی کرنسی تھی اس کے عوض آخر اس کو فروخت کر دیا وہاں پہ. اب یہ بالعالم یہاں پہ بھائیوں کا تذکرہ نہیں ہے، وہ جن کو ملا انہیں فروخت کر دیا، یا وہ بھائی جو تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ بھی یہ لو جن کے ہاتھ لگ گیا ہے، وہ انہوں نے پیسے مانگے تو ہمارے لاؤ، ہمیں پیسے دو، لے کے نکلو. یعنی کہ انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے پیسے بھی لے لیے اور جو ہے ان کو فروخت بھی کر دیا. وہ بھی رستے سے ہٹ گیا، مال بھی تھوڑا سا ہاتھ میں آ گیا. تو یہ بھرا ایک کام ہوا ان کا کہ وہ جو بھی ان کو ملے کنویں میں سے، وہ انہوں نے اس کو خرید لیا یا انہوں نے نکال کے اس کو آگے بیچ دیا. بہرحال قصہ مختصر کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ وقتی طور پہ ان کے راستے سے ہٹ گئے اور وہ کچھ داموں جو ہے فروخت کر دیے گئے، آخرکار ان لوگوں نے ان کو خرید لیا جو لے کے ان کو. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اس سے کچھ بھی رغبت نہیں رکھتے تھے. یعنی جنہوں نے فروخت کر دیا کو، وہ چاہے یہ بھائی تھے یا وہ جن کو ملے تھے کنویں میں سے، ان کو ان سے کوئی غرض نہیں تھی کون ملا ہے، کیا شخص ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. انہوں نے بس پیسوں کو دیکھا، ٹھیک ہے کہ بیچو اپنے پیسے کماؤ. تو قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے بس یوسف علیہ السلام کا فروخت کر دیا. اور یہاں پہ سمجھ لو کہ اس قصے کا ایک رخ جو ہے وہ یہاں پہ مکمل ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام ان کے بھائی کا جو معاملہ تھا وہ یہاں پہ وقتی طور پہ اسٹاپ ہو گیا. وہ اپنے مشن میں گویا گئے تھے، عارضی طور پر کامیاب ہو گئے. یوسف علیہ السلام کو انہوں نے راستے سے ہٹا دیا اور اپنے طور پہ اب بڑے نیک شریف ہو کے جو ہے بس اپنے کام میں لگ گئے. اب آگے ہم اگلی آیات میں یہ پڑھیں گے کہ جنہوں نے اس کو خریدا، یعنی کہ جو فروخت ہوئے تھے یوسف علیہ السلام، تو چاہے کوئی خرید کے لے گیا ان کو، اور جس نے خریدا ہے ان کے ساتھ آگے کیا معاملہ چلا، اس نے یوسف علیہ السلام کو کیسے رکھا یا کیا ہوا، وہ سارا معاملہ انشاءاللہ ہم اگلی آیات کے اندر پڑھیں گے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قصہ ہمیں اس کو آسن القصص کہا ہے کہ بہترین قصہ ہے یہ، اس کے اندر جو جو سبق ہمارے لیے پوشیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سبقوں کو ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ یوسف کے آیت نمبر 20 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 24 تک پڑھیں گے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ قصہ جو ہے یوسف علیہ السلام کا بیان ہو رہا تھا، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ان کے بھائی جو تھے وہ ان کو کنویں میں ڈال گئے، اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے جو اپنا ڈول ڈالا اس کے اندر پانی کا، تو وہاں پہ ان کو یہ ملے یوسف علیہ السلام، اور انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، اور پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا، ان کے بھائیوں نے یا وہی جو ان کو ملے تھے۔ بہرحال قصہ مختصر کہ یوسف علیہ السلام یہاں پہ چند درہموں کے، کچھ روپوں کے عوض جو ہے وہ فروخت کر دیے گئے۔ اب آگے سے بیان ہو رہا ہے کہ جنہوں نے اس کو، جن لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو خریدا، انہوں نے پھر آگے کیا معاملہ کیا، ان کا بیان اب یہاں پہ شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذی اشتراہ، اور کہنے لگا وہ شخص جس نے ان کو خریدا، یوسف علیہ السلام کو، من مصر میں، جن نے خریدا، لامرأتہ، اپنے بیوی سے، وہ کہنے لگا اپنی عورت سے، اکرمی مثواہ، اس کو عزت سے رکھو، اچھے طریقے سے اس کی پرورش کرو، اس کو اپنے پرورش میں رکھو، اس کی حفاظت کرو، عسیٰ ان ینفعنا، قریب ہے کہ یہ ہمیں نفع دے، فائدہ پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ یعنی کہ جن لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو خریدا، انہوں نے وہاں پہ ان کی عزت افزائی کا یعنی کہ اہتمام کیا، یہ نہیں کہ خرید کے آگے فروخت کر دیا مہنگے دام، انہوں نے کوئی کاروبار میں نہیں لگایا، بلکہ انہوں نے ان کو اچھے لگے اتنے، انہوں نے کہا کہ ان کو آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو یہیں پہ اچھے سے حفاظت رکھو، ان کو اچھے طریقے سے سنبھال کے رکھو، ان کو گھر کی حفاظت سے رکھو، قریب ہے یہ ہمارے نفع بخش ثابت ہو، ہمیں فائدہ پہنچائیں، یا ہم ان کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي أَرْضِهِ، اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں رہنے کا ایک ٹھکانہ دیا، یعنی کہ یوسف علیہ السلام جو گھر سے بے گھر ہو گئے تھے، فروخت کر دیے گئے تھے، ایک طرح کے کوئی یعنی کہ پرسان حال بکے ہوئے غلام کا کیا اسٹیٹس ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جگہ پہنچایا جہاں ان کو ایک عزت کی جگہ ملی۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور یہ معاملہ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ ان کو احادیث کا جو خواب کا معاملہ تھے، ان کے تعویل جو ہے وہ ان کو سکھائی جائے، یہ علم ان کو دیا جائے، اللہ کی طرف سے جو ایک گاڈ گفٹڈ ان کو معاوضہ ملنا تھا، اس کے اللہ تعالیٰ نے تیاری کا ایک بندوبست کیا کہ ان کو ایک ٹھکانہ دے دیا اچھے طریقے کا رہنے کا۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ تعالیٰ اپنے کام پر پورا پورا غالب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کون سا کام کیسے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کو اسباب سے پیدا کرتا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ لوگ اللہ تعالیٰ اپنے کام کے اوپر پورا پورا غالب ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پورا پورا غالب ہے، پورا اس کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے، ایسے راستے نکال دیتا ہے، کچھ بظاہر عام انسان کو نظر نہیں آ رہتے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی میں سے ایسی راہ نکالتا ہے کہ وہ ناممکن جو نظر آ رہا ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کا حال دیکھیں کہ کیا تھا کہ بھائی خلاف بالکل، اور جا کے ان کو قتل کے منصوبے، اور جا کے آخر اندھے کنویں میں ڈال دیے گئے، اور کنویں سے بھی نکل کے آخر فروخت کر دیے گئے، اتنا یعنی کہ برے حالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہاتھ فروخت کروا دیا کہ خریدنے والا شخص ایسا تھا جنہوں نے کوئی عزت سے رکھنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام دے دیا وہاں پہ کہ وہ شاید پہلے جیسا بھی نہیں تھا، پہلے سے بہت بہتر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کو کرنے پہ غالب ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اسباب پیدا کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کام بنا دیتا ہے۔ لوگ ظاہری اسباب پر، ظاہری چیزوں پر سارا توکل کیے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو احکام ہے ان کے پیچھے جو حکمتیں پوشیدہ ہیں اور جو ان کے رزلٹس پوشیدہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ خوب جاتا ہے، عام انسان وہ نہیں جانتا۔ فرمایا ولما بلغ اشدہ، اور جب وہ پہنچے اپنے پوری جوانی کے اوپر، آتیناہ حکم و علما، ہم نے ان کو حکمت بھی سکھائی اور علم بھی سکھایا، ہم نے ان کو حکم بھی دیا اور علم بھی دیا، دونوں چیزیں ان کو عطا کی گئیں۔ وکذالک نجزی المحسنین، اور ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، یعنی کہ جو احسان کی روش پہ چلتے ہیں، اچھے کام کی طرف چلتے ہیں، برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دیتے ہیں، برائی کی طرف اپنی توجہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو پھر بہترین بدلہ دیا کرتا ہے۔ رقم ہے کہ وراودته التي هو في بيتها،
اور پھر وہ جس عورت جس کے گھر میں وہ پلے تھے کہ ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ اس کی حفاظت کرنی ہے، وہ جو ہے اپنا دل نے اس کے اوپر یعنی کہ یوسف السلام پر پھینک دیا، ان کو دل لبھا گیا، وہ یعنی کہ ایک برائی کی طرف مائل ہوگی یوسف السلام کے حوالے سے۔ تو کیا ہوا کہ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، اور اس نے پھر آخر کا دروازے بند کر دیے، یعنی کہ اس کے نفس نے اس کو برائی کی طرف ابھارا، یوسف السلام اس کے دل کو بھا گئے اور اس نے برائی کی دعوت دی، وغلقت الابواب، دروازے بند کر لیے، وقالت حیت لک، اور بولی پھر آ جاؤ، یعنی کہ اس نے جو ہے یوسف السلام کو برائی کی کھلے عام کو دعوت دے دی۔ قال معاذ اللہ، تو یوسف علیہ السلام کا اللہ کی پناہ، یعنی کہ یوسف علیہ السلام جو تھے ظاہر اللہ کے پیغمبر تھے، پاکیزہ تھے، بالکل مخلص تھے، ان کے دل میں کسی قسم کی کوئی برائی کوئی کوٹ نہیں تھی، اور نے فوراً اللہ کی پناہ طلب کی۔ انہ ربی احسن مسوایا، کہ بے شک وہ جو میرا مالک ہے جس نے میری پرورش کی ہے، یعنی اپنے اس کے تو اشارہ کیا جس نے خریدا تھا کہ اس نے تو مجھے بہترین ٹھکانہ دیا رہنے کے لیے، میں اس قسم کی خطا اور قسم کی خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک اللہ تعالیٰ وہ تو ظالموں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ یعنی یہ تو سراسر ظلم ہے کہ وہ شخص جس نے مجھے پرورش کیا، رکھا ہے حسن طریق سے، مجھے جو ہے سارے پروان چڑھایا، اور اس کے ساتھ پھر میں اس قسم کی خیانت کروں جس قسم کی دعوت تم مجھے دے رہی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، اس چیز سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اللہ فرمایا کہ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، کہ بے شک اس عورت نے قصد کیا، پورا ارادہ کر لیا اس کام کا، وہ ہمّا بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور وہ بھی ارادہ کر بیٹھتے اگر وہ اللہ کی دلیل، اللہ کے برہان کو نہ دیکھتے، یعنی کہ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان کو ایسی نشانیاں دکھا رکھی تھیں، اتنا ان کا ایمان مضبوط کر رکھا تھا کہ کوئی اور عام شخص ہوتا، یہ اللہ کے پناہ میں اس طریقے سے اللہ کی حفاظت میں نہ ہوتے، کوئی عام شخص والا معاملہ ہوتا تو وہ بھی یعنی کہ غفلت کا شکار ہو جاتا، کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھتا۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ بھی تو قصد کر ہی چکی تھی، وہ بھی قصد کر لیتے اگر انہیں اللہ کے برہان، اللہ کے دلائل کو نہ دیکھا ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے دلائل دکھا دیے، اتنا ان کا ایمان کا لیول مضبوط اور اپ گریڈ ہو گیا کہ وہ اس کے بہکاوے میں نہیں آئے ہرگز بھی۔ اگر فرمایا کہ کذالک لنصرف عنہ السوء، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ان سے ان کی برائی کو جب وہ دور کر دیں، والفحشاء، اور فحاشی کو ان سے دور رکھیں، انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے سے، ان کے ایمان کے اندر کوئی رتی برابر کوئی کھوٹ نہیں تھا، کوئی ملاوٹ نہیں تھی، تو اللہ نے ان کی حفاظت کا بھی ایسا بندوبست فرمایا کہ ان سے ہر قسم کی فحاشی، برائی اور یعنی جو ہے وہ ان سے دور رہے، کوئی چیز ان کے حملہ آور نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ بھی ان کی حفاظت فرمائی، جو کہ کسی بھی مرد کے لیے ایک انتہائی خطرناک اور نازک موقع ہوتا ہے کہ انسان غلطی کرنے کے بہت قریب چلا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوا، اللہ کے چنے ہوئے پیغمبر تھے، اللہ کے ساتھ مخلص تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی کہ مخلص تھے میرے ساتھ، ان کے ایمان میں خلوص میں کوئی فرق نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ایسا بندوبست فرمایا کہ وہ حسب برائی سے جو محفوظ رہے۔ تو فی الحال ہم یہیں تک پڑھیں گے، یہ قصہ اب یہاں تک پہنچا کہ جو یوسف علیہ السلام جس کے گھر پلے تھے، جو کہ عزیز مصر کی بیوی بتایا جاتا ہے تاریخ میں، جو آیا کہ جو بادشاہ تھا وہاں کا جن کے گھر یہ پل رہے تھے اس کی بیوی تھی، اور وہ جو ہے یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دے بیٹھی، ان کے اوپر اس کا جو ہے وہ دل آ گیا، اور جب دعوت دی تو یوسف علیہ السلام نے جو ہے اپنے فوراً ایمان کا اظہار کیا، اللہ کی پناہ طلب کی، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایسے ان کو دلائل دکھا چکا تھا اللہ تعالیٰ کہ ان کا ایمان کا لیول اتنا اپ گریڈ، اتنا ہائی تھا کہ وہ جو ہے اس کے قابو میں نہیں آئے، رسول اسلام جو ہے وہ اپنا دامن بچا کے جو ہے وہ وہاں سے نکل گئے، اور آگے کیا ہوا انشاءاللہ ہم اگلی آیات کے اندر پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ برائی کا وقت، یہ موقع، اس قسم کے امتحانات جو ہیں یہ اکثر لوگوں کی زندگی میں ضرور آتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا موقع جہاں انسان کو برائی کا موقع ملتا ہے کہ انسان کوئی بھی اللہ کی خلاف ورزی جو ہے وہ سرعام کر سکتا ہے، اس کو یعنی کہ پورا کھلی چھوٹ ہوتی ہے، ضرور نہیں اسی برائی کی بات ہو، کسی قسم کی برائی جو ہے ممنوع چیز اس کا انسان کو موقع ملتا ہے، لیکن اس موقع کے اوپر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا وہ اصل میں ایمان کی نشانی ہے، اصل انسان کو ہر چیز میسر ہے اس کے باوجود انسان کنٹرول کرے، ایک تو یہ نا کہ انسان کو میسر ہی نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ایک پورا موقع بےایمانی کا، شیطانی کا، کوئی بھی ایسی غلط حرکت کا انسان کو موقع ملے اور پھر وہ اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اللہ کی پناہ طلب کرے، تو یہ اثر ایمان کی نشانی، اور یہ نشانی یوسف علیہ السلام کے اللہ نے یہاں پہ ذکر کی کہ وہ اللہ کے مخلص بندے تھے اور انہوں نے اللہ کی پناہ طلب کی فوراً، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر موقع پر ہماری بھی اس طرح حفاظت فرمائے، ہر برائی سے، ہر عیب سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میں دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔
سورہ یوسف کے آیت نمبر 24 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 29 تک پڑھیں گے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو احسن القصص کہا ہے، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یوسف علیہ السلام جب اپنی جوانی کو پہنچے تو جس گھر میں جس عورت کے ہاں وہ پرورش پا رہے تھے، اس عورت نے جو ہے ان کو برائی کی دعوت دے دی، اس کو شیطان نے بہکا دیا، اور یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ طلب کی فوری طور پر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا اس چیز سے، اللہ نے اس چیز کی گواہی دی کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ بہرحال واقعہ وہاں پہ کیا ہوا وہ آگے ڈسکس ہو رہا ہے کہ کیا وہاں پہ ماجرا ہوا، دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستبق الباب، اور دونوں پھر دروازے کی طرف دوڑے، یعنی کہ جب اس عورت نے برائی کی دعوت دی اور یوسف علیہ السلام نے اللہ سے پناہ طلب کی اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ظاہر وہاں سے وہ بھاگے، تو دونوں طرف سے وہ دروازے کی طرف بھاگے۔ یوسف علیہ السلام بھاگے دروازے کی طرف نکلنے کے لیے وہاں سے، جو کہ اس نے بند کر دیے تھے، تو پیچھے سے عورت بھی اس کے پیچھے وہ بھاگی، تو کیا ہوا، وقدت قمیصہ من دبر، اور اس عورت نے ان کا کرتا جو انہوں نے پہن رکھا تھا اس کو پیچھے سے پھاڑ دیا، چیر دیا، یعنی کہ یوسف علیہ السلام بھاگے اور اس نے پیچھے سے ہاتھ ڈالا تو ظاہر جب زور لگایا بھاگے تو ظاہر قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ یہ واقعہ وہاں پہ پیش آیا، اور پھر کیا ہوا کہ ولفیا سیدھا لد الباب، اور دروازے کے پھر وہ دروازے کے پاس جب پہنچے تو وہاں پہ اس عورت کا جو شوہر تھا، وہ جو سردار تھا، جو بڑا تھا، گھر کا سربراہ تھا، وہ وہاں پہ موجود، وہاں پہ ان کو ملا، دونوں نے اس کو پایا۔ اب وہ جو عورت کو وہاں پہ شوہر اس کا کھڑا ہوا ملا، وہاں پہ جو گھر کا بڑا تھا، سردار تھا، وہ جب کھڑا ہوا اس کو وہاں پہ نظر آیا تو عورت نے یعنی کہ فوراً پھر پینترا بدل لیا، قولت، کہنے لگی، ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، کیا بدلہ ہونا چاہیے اس کا جو کہ تیرے گھر والے کے ساتھ برا کرنا چاہے، گھر والوں کے ساتھ برا ارادہ کرے، مگر یہ کہ اس کو یا قید کر دیا جائے یا کوئی دردناک اس کو عذاب، کوئی تکلیف سے اس کو سزا دی جائے۔ یعنی کہ یہاں پہ آ کے اس نے فوراً اپنا جو سارے کا سارا ارادہ بدل دیا، اور سارے کا سارا بلیم جو ہے وہ یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا، نعوذ باللہ، وہ کوئی برائی کرنا چاہتے تھے، وہ کوئی تکلیف پہنچانا چاہتے تھے، ان کی نیت کو بری ہو گئی تھی، سارے کا سارا کیس ان کے اوپر ڈال دیا، اور یہ سارے کا سارے کہانی بنا دی کہ بتاؤ کیا سزا ہونی چاہیے اس کی جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ برا کرنا چاہے، سارا الزام یعنی کہ یوسف علیہ السلام پر وہاں پہ تھوپ دیا۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ انہوں نے مجھ کو لبھایا تھا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں، یعنی کہ اس نے مجھے دعوت دی تھی، میں نے کوئی ان کے ساتھ برائی کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ الٹا یہ مجھے برائی کی دعوت دے رہی تھی۔ اب ظاہر ہے معاملہ مشتبہ ہوگا، دونوں جو تھے اپنے اپنے حق میں انہوں نے گواہیاں دی، ایک نے جھوٹی گواہی دی عورت نے، اور یوسف علیہ السلام نے وہ سچ بات کر رہے تھے کہ اسی نے میرے پر جو ہے مجھے لبھانے کی کوشش کی، میں نے تو اس قسم کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی جو الزام میرے پر ڈال رہی ہے۔ اب کیا وہ فیصلہ پھر کیسے یعنی کہ وہاں پہ طے پایا، اب یہ بھی ایک اور طلب چیز ہے کہ جو جھگڑا پیدا ہو جائے تو کیسے اس کا فیصلہ کیا جانا چاہیے، کہ ایسا کلو وہاں پہ ہونا چاہیے، ایسا پوائنٹ کی بات اٹھائی جانی چاہیے جس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اب وہاں پہ جب یہ معاملہ اس طریقے سے ہو گیا تو پھر کیا ہوا، وہ شہدہ شاہد من اہلہا، کہ اس وہاں پہ جو اہل تھے عورت کے گھر والوں، اس میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، کیا کہا وہاں پہ، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین۔ فیصلہ اس نے یہ سنایا ہے کہ کرتا ان کا پھٹا ہے، یہ واقعہ یہاں پہ جو پیش آیا ہے یہ فیصلہ کرے گا اس چیز کا، اگر تو کرتا ان کا سامنے سے پھٹا ہوا ہو تو پھر وہ عورت صحیح کہہ رہی ہے اور یہ شخص آدمی جھوٹا ہے، کہ کرتا سامنے سے پھٹا ہے، اٹیک سامنے سے ہوا ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو پھر یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے اور عورت جھوٹ بول رہی ہے، کہ ظاہر آدمی پھر اپنی جان بچاتے بھاگ رہا ہے، پیچھے سے اس کے اوپر حملہ ہوا ہے تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ عورت جھوٹی ہے، آدمی جو ہے وہ سچا ہے، یوسف علیہ السلام کے سچے ہیں۔ اب یہ ایسی پوائنٹ کی بات کی گئی تھی جس پہ جتنے بھی سننے والے ہیں کسی بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کہ باقی بالکل ایک پوائنٹ کی بات ہے، یہیں سے پتہ لگ جائے گا سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ فلما رأى قمیصہ، تو پھر جب اس کی قمیص کو دیکھا گیا، کوئی قمیص کے اوپر نگاہ ڈالی گئی، قد من دبر، تو وہ پیچھے سے چرا ہوا تھا، پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، قال انه من کیدکن، تو وہ کہنے لگا کہ بے شک یہ تمہارے عورتوں کا ہی فریب ہے، تم عورتوں کا ہی مکر ہے، تو جھوٹ بول رہی ہے، یہ بات واضح ہو گئی یہاں پہ، کرتا پیچھے سے پھٹا، یہ تو آگے کی طرف جھوٹ تھا، تم نے پیچھے سے اس کو روکا ہے، صاف پتہ لگ رہا ہے کیا معاملہ ہوا۔ ان کیدکن عظیم، بے شک تم لوگوں کی چالیں جو ہیں وہ بہت ہی بڑی ہوتی ہیں، یعنی کہ اگلے کو تم دھوکے میں ڈال دیتے ہو، کام خود برا کیا اور سارے کا سارا بلیم اس کے اوپر ڈال دیا، تو وہ پوائنٹ ایسا پکڑا گیا وہاں پہ کہ فوراً وہاں پہ جو ہے وہ حق واضح ہو گیا۔ پھر کہنے لگا یوسف اعرض عن ھذا، یا یوسف چھوڑ دے اس معاملے کو، اس سے منہ پھیر لے، اراض کر لے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بھیانک خواب سمجھ کے بھول جائے اس کو، بس کا خیال نہ کر۔ یوسف علیہ السلام سے اس نے یہ کہا جو سردار تھا
اور پھر عورت سے کیا کہنے لگا، وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، تو اپنی گناہ کی معافی مانگ، تیرے سے کام خراب ہوا ہے، گناہ تو نے کیا ہے، اِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ، تو خطا کاروں میں سے، یعنی کہ خطا تو نے کی ہے، گناہ تیرا ہے، تو الزام اس کے اوپر لگا رہی ہے، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، اس کا قصور نہیں ہے۔ یعنی کہ اب یہ بڑا سبق آموز واقعہ ہے کہ معاملہ ایسا ہو جائے، مشتبہ ہو جائے، الزام ترازی شروع ہو جائے، ایک دوسرے پر الزام لگ رہا، کوئی جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں، میں نے تو نہیں کیا، وہ کہہ رہے میں نے تو نہیں کیا، وہاں پہ سچ اور جھوٹ کو کیسے پہچان ہونی چاہیے؟ اب یہ وہاں پہ کس سمجھدار آدمی کا کام ہے کہ وہاں پہ جو واقعہ ہے اس کے اوپر غور کرے۔ جیسے کہتے ہیں کہ چور اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے، چور کی داڑھی میں تکا، مختلف مثالیں بنی ہوئی ہیں کہ کوئی نہ کوئی نشانی وہاں پہ ضرور باقی رہ جاتی ہے۔ اب یہ واقعہ وہاں پہ جو ہوا، نشانی وہاں پہ آ گئی، کرتا پھٹا، تو جس کا اکثر یعنی کہ یہ کوئی نہ کوئی واقعہ جو ایسا پیش آئے گا اس کو ہم غور کریں گے تو کوئی نہ کوئی چانس ہو جائے، کوئی نہ کوئی ایسا ہمیں کلو ملے گا وہاں پہ، ہم جو غور کریں گے، جو کہ پوائنٹ وہاں پہ پکڑنے والا ہوگا، جو پکڑیں گے اس کو تو اس سے جو ہے حق واضح ہوگا۔ تو یہاں پہ پوائنٹ کو پکڑا گیا اور حق جو ہے بالکل واضح ہوا۔ تو الزام تراشی کے دوران بھی جو ہے یہ چیز سبق آموز ہے کہ ہم وہاں پہ اس واقعے کو غور کریں، اس کے ایک ایک جزیات کے اوپر نظر ڈالیں کہ کہاں پہ ایسا کون سا پوائنٹ ملے گا جس سے جو چور پکڑا جائے گا، اس میں غلطی تیری ہے۔ تو یہ بھی مشہور بات ہے کہ جو چور جاتا ہے اپنے نشان کوئی نہ کوئی چھوڑ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ واقعہ ہوا، چوری جس نے کی، یعنی کہ جس نے کام خراب کیا، نشانی چھوٹ گئی اس سے، وہ قمیض جو ہے وہ نشانی بن گئی۔ تو بہرحال فی الحال ہم یہیں تک پڑھیں گے، واقعہ بھی مزید آگے چلے گا کہ آگے پھر کیا ہوا۔ تو بہرحال یہاں پہ ہے کہ اللہ کے نبی تھے یوسف علیہ السلام تھے، وہ بالکل معصوم تھے، ان کو کوئی غلطی نہیں تھی۔ یہاں پہ بات تفصیل میں جو ہے یہ بھی بیان ہو جاتا ہے ہمارا کہ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ بھی ارادہ کر بیٹھے تھے اور نعوذ باللہ کو بہت آگے تک چلے گئے تھے، بڑی بڑی باتیں جو بیان کر دی جاتی ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ قرآن جو ہے بالکل یوسف علیہ السلام کی صداقت کی، ان کی خلوص کے بالکل گواہی دے رہا ہے کہ وہ بالکل مخلص تھے، ان کی نیت میں کوئی فطور نہیں آیا تھا، کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی تھی۔ ہاں ہو جاتی ہے چانس، اللہ نے ضرور ذکر کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو نشانی نہ دکھاتا اپنی تو وہ ارادہ کر بیٹھتے، انسان ہوتا ہے، بالکل انسان، انبیاء بھی انسان تھے، لیکن ایسا ہونے کا چانس تھا، لیکن ایسا ہوا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کو نشانیاں دکھا دیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ان کو ایسی حفاظت فرما دی تھی، اتنا ان کو آنے کے پختہ کر دیا تھا، اتنا خلوص ان کے اندر تھا کہ وہ کسی قسم کی برائی کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ فوراً اس موقع پہ انہوں نے اللہ کی پناہ طلب کی، اللہ سے پناہ مانگی انہوں نے، اور اللہ ان کو پناہ دی، ایسی نشانیاں دکھائیں کہ فوراً انہوں نے اس برائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ تو بہر اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کریں کہ جہاں بھی ہمیں کوئی ایسا کام نظر آئے جو کہ ہمیں برائی کی طرف گھسیٹ رہا ہے، کسی قسم کی برائی ہو، ہر اس قسم کی برائی کی بات نہیں ہے، جو بھی چیز ہمیں برائی کی طرف گھسیٹ رہی ہے، جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جا رہی ہے، فوری طور پر ہم اللہ سے پناہ طلب کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس برائی سے، اس ہر کیا کرنا چاہیے کہ نافرمانی سے اور معصیت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے۔ شیطانی چالیں جو ہے وہ تو جگہ جگہ جو ہے وہ حملہ آور ہوتی ہیں انسان کے اوپر، انسان اللہ کی پناہ کے بغیر جو ہے وہ بچ نہیں پاتا، خطا ہو جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یعنی کہ شیطان نے خطا کروا دی تھی، قرآن نے تذکرہ کیا اس کا۔ تو ظاہر ہے ہم سب کمزور ہیں اس معاملے میں، اللہ کی پناہ کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر بڑھ چلا بڑا مشکل ہے۔ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا رابطہ مضبوط ہونا چاہیے، عام حالات میں ہم اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط رکھیں، نماز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے اللہ کے ساتھ ہمارے معاملات چلتے رہنے چاہیے۔ جہاں بھی کوئی مشکل آئے گی پھر اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس واقعے کو اللہ نے احسن القصص کا، یقیناً اس کے اندر میں بہت سی نشانیاں ملیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم ان نشانیوں کو صحیح سمجھائے، صحیح اس میں جو پوائنٹ یاد رکھنے والے ہیں ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 29 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ آیت نمبر 30، 31 اور 32 پڑھیں گے۔ یوسف علیہ السلام کا سارا قصہ جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے، بہترین قصہ ہے۔ اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جس گھر میں یوسف علیہ السلام پرورش پا رہے تھے، اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، اور جب وہ یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچا لیا اور وہ دونوں بھاگ گئے دروازے کی طرف، اور وہاں پہ تو ان کا جو سردار تھا، جو ان کا یا عورت کا شوہر تھا، وہ ملا، تو اس عورت نے سارے کا سارا الزام جو ہے وہ یوسف علیہ السلام پر دھر دیا کہ انہوں نے برائی کی کوشش کی تھی، لیکن وہ جو وہاں پہ ایک گواہی کا معاملہ ہوا
کہ فیصلہ اس چیز کو دیکھا ان کا جو کرتا جو پھٹا ہوا ہے کہاں سے پھٹا ہوا ہے، اور پھر اس کو دیکھا گیا تو آخر ثابت یہ ہوا کہ یہی عورت جو ہے یہی جھوٹ بول رہی ہے، غلطی اسی کی ہے، یوسف علیہ السلام جو ہے بالکل سچے ہیں، اور یہ بات وہاں پہ ظاہر ہو گئی۔ اور جو تھا وہاں پہ اس کا شوہر، وہ اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس معاملے سے کنارہ ہو جائیں، اور اس کو کہا عورت کو کہ تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک خطا تیری طرف سے ہی ہوئی ہے۔ معاملہ یہاں تک پہنچا تھا، اس کے بعد آگے سلسلہ چلا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوة في المدینة وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه۔ اور شہر میں ایک بات مشہور ہونے لگی، شہر کی عورتیں جو ہیں وہ کچھ بولنے لگیں اس معاملے میں کہ عزیز کی بیوی جو ہے، یہ بادشاہ کی بیوی، وہ تو اپنے جو نوجوان اس کا جو کیا کہنا چاہیے غلام یا جو بھی گھر میں جو پرورش پا رہا تھا، وہ تو اس کا دل لبھانے لگی ہے، وہ تو یعنی کہ اس کی طرف مائل ہو گئی، اور وہ تو اس کی گویا کہ محبت میں ڈوب چکی ہے۔ قد شغفها حبا، وہ تو اس کی محبت میں بالکل ڈوبی ہوئی ہے، یعنی کہ بات جو تھوڑی وہ مشہور ہو گئی، لوگوں کے اندر پھیلنا شروع کی، اور عورتوں نے جو ہے دوسروں نے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں بنانی شروع کر دیں۔ فما لنراہ فی ضلال مبین، ہم تو بالکل ہی اسے گمراہ ہی پاتے ہیں کہ بالکل انتہائی کیا کہتے ہیں محبت میں کھوئی گئی ہے، بالکل ہم تو اسے یعنی کہ اس حالت میں دیکھ رہے ہیں کہ بالکل حد سے گزر گئی ہے وہ تو۔ اب یہ یعنی کہ باتیں شروع ہو گئیں، اور یہ بات یعنی کہ اس تک بھی پہنچی جس نے غلطی کی تھی، اس کو پتہ لگا کہ میری جو ہے مشہوری ہو گئی، لوگ میرے خلاف جو ہے میرے بارے میں باتیں بنانے شروع ہو گئے ہیں۔ آگے کیا ہوا کہ فلما سمعت بمکرہن، تو جب اس کو پتہ لگا یہ جو چالیں وہ چل رہی تھیں عورتیں کہ میرے خلاف باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں، ارسلت الیہن، تو ان کے لیے ایک پیغام بھیجوا دیا کہ ان کو ایک دعوت کر دی، گویا کہ ان کی بلایا ان کو۔ تو کیا کیا، وَأَعْدَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، تو ان کے لیے مسندیں تیار کی، یعنی کہ ان کے بیٹھنے کے انتظام کیا، ایک بڑے مہمانداری کا انتظام کیا، اور ان کے سب میں ہاتھ میں ایک ایک چھری ان کو پکڑا دی۔ اب یہاں پہ یہ واقعہ جا کے بیان ہو رہا ہے چھری والا، اس میں مختلف انداز سے یعنی کہ اس کو مفسرین نے بیان کیا ہے۔ کئی انہوں نے تو یہ اس طریقے سے بیان کیا کہ وہ پھل وغیرہ ان کے سامنے رکھے کہ لو جی اپنے پھل کاٹو اور اپنا کھانے پینے کا اہتمام کیا، لیکن کئی نے اس چیز کو اور انداز سے بیان کیا ہے کہ یہ چھری کا ہاتھ میں لینا، اور آگے جو آ رہا ہے ابھی ہم آگے پڑھتے ہیں پھر اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں، تو یہ چھری پکڑا دی۔ پھر اس کے بعد کیا کیا، وقال لا تخرج علیہن، پھر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ نکلو ان کے اوپر، یعنی کہ ان کے سامنے بلایا یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں کے سامنے۔ فلما رأینہ اکبرنہ، پھر جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی بڑائی بولنے لگیں، وقطعنا ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو کاٹا، وقلنا حاش للہ، اور کہنے لگی کہ اللہ کو پاکی ہے، ما ھذا بشرا، یہ کوئی عام بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ اب یہ جو سارا معاملہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے اور عورتیں جو اپنا ہاتھ کاٹ بیٹھی ہیں، اور انہوں نے ان کی بزرگی کی گواہی دی، ان کی پاک دامنی کی گواہی دی کہ یہ تو کوئی عام انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ملک کریم، یہ تو بڑا ہی معزز فرشتہ ہے گویا کوئی۔ اس بارے میں یعنی کہ علماء کے تھوڑی سی مختلف رائے ہیں، اکثریت کے رائے سے یہی ہے، زیادہ تر مفسرین اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اس قدر تھی کہ وہ خوبصورتی میں کھو گئے، اور جو چھڑیاں ان کے ہاتھ میں تھی جو کہ پھل وغیرہ کاٹنے کے لیے شاید دی گئی تھیں، تو ان کو پتہ نہیں چلا کہ دھیان کا پھل کی بجائے یوسف علیہ السلام کی طرف ہو گیا، اور غلطی سے نہ وہ پھل کاٹنے کے بجائے ہاتھ کاٹ بیٹھی، سب کے ساتھ یہ غلطی ہوئی۔ لیکن بعد مفسر نے اس کو کسی اور انداز سے بیان کیا ہے کہ یہ ہاتھ کاٹ کے جو بیان کرنا ہے، یہ ایک قسم کا اس وقت انداز ہوتا تھا کہ ایک قسم یعنی کہ دی جاتی تھی کہ اپنا خون بہا کے اس چیز کی گواہی دے رہے کہ بالکل ہم سچ کہہ رہے ہیں، یہ بات یعنی کہ اسلام کے حق میں انہوں نے گواہی دی کہ اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، یہ تو ایک بالکل انتہائی معزز بالکل پاک دامن شخص ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم اس پہ کوئی الزام دھریں کہ اس کی غلطی ہے جو اس کی طرف مائل ہوئے وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ انہوں نے ان کی پاک دامنی جو ہے وہ قسم دی، انہوں نے گواہی دی۔ ملک کریم کا لفظ اس لیے یہاں پہ آیا کہ بزرگ عزت دار یہ کوئی فرشتہ ہے، ملک حسین یا جمیل کی بات نہیں ہے کہ بہت ہی خوبصورت ہے، یعنی کہ علماء کے اس میں دو مفسرین کی رائے کہ ایک اس کو خوبصورتی کی طرف لے گئے کہ خوبصورتی کی وجہ سے وہ ہاتھ کاٹ بیٹھی ہیں، کہیں نے کہا کہ ان کی بزرگی اور پاک دامنی کی وجہ سے انہوں نے یہ ہاتھ کاٹ کے قسمی انداز اپنایا کہ ہم بالکل قسم کھا کے گواہی دے رہے ہیں اس چیز کی کہ یہ بالکل پاک دامن ہے، ان کے اندر کوئی برائی کا عنصر ہے ہی نہیں بالکل بھی۔ تو بہرحال یہ مختلف رائے ہیں، لیکن بہرحال یہ پتہ چل رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو حاضر ہوئے وہ بالکل ایک پاک دامن تھے اور خوبصورت تھے، ان کے اوپر کسی قسم کا الزام جو ہے وہ ثابت ہرگز نہیں ہو، بالکل جو ہے اپنے طرف وہ بالکل جیسے اللہ کے نبی ہمیشہ سے پاک ہوتے ہیں بالکل پاک تھے، کسی قسم کی برائی کا کوئی عنصر ان کے اندر ثابت نہیں ہو سکا۔ پھر میں کہ قولت، پھر وہ کہنے لگی فذلکن الذی لمتننی، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی ہو کہ میں نے اس کے ساتھ لے لبھایا یہ کیا، وہ یعنی کہ ہیں اس قسم کے کہ کوئی بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ جیسے کہنا چاہیے کہ ان سے امپریس ہو جائے گا، ان کی شخصیت ایسی ہے کہ کوئی ان سے رہ نہیں سکتا۔
تو بہرحال اس نے کہا کہ یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھی، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، بے شک میں نے اس کا دل لوانا چاہا، اس نے بالکل کھلم کھلا اقرار کیا، فَاسْتَعْصَمَ، تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ پھر کیا کہنے لگی، وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے جو اس نے کہتی ہوں، یعنی کہ وہ ابھی بھی اپنے سڑی ہوئی تھی کہ ابھی انہوں نے میری بات نہ مانی، لَيُسْجَنَنَّ، تو ان کو قید کر دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، ان کو ذلت آمیز، یعنی کہ ان کی زندگی ہوگی، ذلت کو اٹھانی پڑے گی، ان کو گویا کہ سزا ملے گی، جو یعنی کہ وہ ابھی بھی اپنی اسی ضد کے پر اڑی ہوئی تھی، سارا کچھ واضح ہو جانے کے باوجود بھی ایسا یعنی کہ شیطان حاوی تھا کہ ابھی بھی وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی، ابھی بھی وہی کہتی کہ وہ بات نہ مانے تو ان کو قید کر دیا جائے گا اور مزید ان کو سزا دی جائے گی اور ان کو بالکل ذلیل رسوا کیا جائے گا۔ دوبارہ فی الحال ہم یہی پڑھیں گے انشاءاللہ، مزید بھی سلسلہ کا آگے چل رہا ہے کسی کا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ یعنی کہ ایک دنیاوی فتنہ ہے جو نظر آ رہا ہے کہ انسان کیسے فتنوں میں گر جاتا ہے، کیسے شیطان حملہ ہوتا ہے انسان کے اوپر، اور کیسے پھر انسان کو اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہیے، کیسے اپنے آپ کو بچا کے نکلنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کی شخصیت میں ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اوپر یعنی کہ شیطان حملہ آور تھا، چاروں طرف سے برائی کی دعوت ہو رہی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام نے کیسے اپنے آپ کو پاک دامن رکھا، کیسے بچایا، کیسے اللہ کی پناہ طلب کی، تو یہ چیز ہمیں سمجھنے کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں یعنی کہ برائیاں اسی طریقے انسان کو اپنی طرف گھسیٹتی ہیں، اسی طرح حملہ آور ہوتی ہیں، اور انسان جو ہے وہ غلطی کر بیٹھتا ہے کہیں نہ کہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے اور اللہ کے تمام پیغمبروں نے اپنے آپ کو اس دنیا میں رہ کے پاک صاف رکھا، دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو برائیوں سے محفوظ رکھا، اور ایک کہنا چاہیے کہ رول ماڈل بن کے دکھایا کہ کیسے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں انہی کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ کا، اللہ کے پیغمبر جنہوں نے زندگی گزاری اس دنیا میں رہ کے، انہی نقش قدم پر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اسوہ حسنہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا اس کی ہمیں صحیح معنوں میں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔